اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اپنے دل کو اللہ کی جانب متوجہ رکھیں۔ جب تک کہ دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوگا، نگاہیں دل اللہ کو تلاش نہیں کرے گا، تو ہم وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ انوار کیسے پا سکتے ہیں جو دین کی مجلسوں میں حاصل ہوتے ہیں، ہے نا؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہیں، شاعر کہتا ہے عبادت میں بھی سجدے میں سر جھکنے سے پہلے دل کا جھکنا شرط ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب دل ہی نہیں جھکا ہوگا اللہ کی جانب، جب دل ہی نہیں متوجہ ہوگا اللہ کی جانب، تو وہ عبادت کیسی؟ سمجھ رہے؟ نہیں آتا ہے روایتوں میں، حدیث میں، کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ایسی وضو بنا لیتا ہے جلدی جلدی، فٹافٹ نمازیں پڑھ لیا کوے کی ٹھونک مار کے، اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تو پھر عبادت بھی کسی کام کی نہیں رہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو، عبادت کو عبادت بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں جو کرنا ضروری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی عورت کے حسن پر نگاہ پڑی اور وہ اپنی نگاہ جھکا لیا، تو کہا اس کے دل میں عبادت کی لذت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں نہ اٹھائیں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں، غیر چیزوں کو نہ دیکھیں، ان چیزوں کو جن کو دیکھنے سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، تو پھر اللہ اس کی لذت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو عبادت میں لذت کا ملنا، عبادت میں اللہ کا احساس کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچیں کہ وہ کیا لذت مل رہی ہوگی، ہے نا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات نماز کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، پوری رات اسی 2 رکعت میں گزر گئی، ہاں، اور فجر کی اذان کانوں میں پڑی، مرغ نے بانگ دیا تو سلام پھیرا اور اللہ سے شکایت کرنے لگی کہ اللہ آپ کی راتیں اتنی چھوٹی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ کیا عبادت میں حلاوت اور لذت ملتی ہوگی، وہ کیا عبادت میں ایک انہماک ہوگا، وہ انہماک، وہ لذت کیسے آتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے احساس سے، یعنی اللہ کے احساس میں ہر ایک کو معاف کر دینا، نبھانا، درگزر کرنا، دل اللہ کی جانب ہماتن گوش متوجہ ہو جائے، اللہ کی جانب ایسا متوجہ ہو جائے کہ بس اللہ اکبر کہے تو بس اللہ ہی سامنے نظر آئے اور کچھ سامنے ہے ہی نہیں، ایسی ہو ہماری عبادت۔ تو عبادت میں لذت آنے کے لیے ہمیں اپنے اطراف میں کچھ چیزیں دیکھنی ہوگی، جیسے کہ کثرت سے ہم استغفار پڑھنے والے بنیں، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو بیجا گالی گلوج، بیجا کیا گالی گلوج ہی نہیں کرنا، یہ تو اسلام سے منع ہے نا؟ گھورنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو برا بھلا کہنا، کتنی بری چیز ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے دل نے عبادت کی لذت کو کتنا محسوس کیا، اور کب کب محسوس کیا کہ جب ہم اللہ اکبر کہے تو بھی اتنا اچھا لگے کہ اللہ، دل چاہتا ہے کہ سلامی نہ پھیروں۔ ہاں، اگر آپ کے بندوں کے حقوق نہ ہوتے تو اللہ عبادت ہی کرتی رہتی، ذکر ہی کرتی رہتی، ایسے دل کرے اور اللہ کے سامنے کتنا رویا جاتا یہ سوچ کر کہ اللہ، اگر آپ کے بندوں کے حقوق نہ ہوتے تو میں مستقل عبادت میں لگ گئی ہوتی میرے مولا۔ ہوتا ہے کبھی ایسا ہم کو؟ کتنی بار ایسے ہوا؟ تو پتہ چلا کہ عبادت تو ہم نے کی، لیکن ابھی وہ عبادت کا جو ایک ہوتا ہے نا ذوق، شوق، محبت، وہ نہیں آئی اندر،
بس کر لے رہے کہ نہیں فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو بس وضو بنایا، بچپن سے پڑھتے آئے، عادت ہے، نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم نے ایک بیان میں سنا، باجی نے کہا، حدیثوں میں سنا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کا عذاب 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنے کا ہے، قضا کر کے پڑھنے کا عذاب۔ تو ہم اس ڈر سے، یا ہم نے اپنے آپ کو جو ہے دیندار میں شمار کر لیا اپنا کہ بھئی ہم تو مدرسہ جاتے ہیں اور کلاسز لیتے ہیں، تو آن لائن ہم کلاسز بھی لے رہے ہیں، تو ہمیں تو تھوڑا نماز پڑھنا پڑے گا، اہمیت ہے یہ نماز کی، تو ہم نے نماز پڑھنی شروع کی۔ لیکن ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ دل میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل میرا چاروں طرف، تو پھر عبادت میں لذت کیسے آئی؟ نماز تو پڑھ رہے کہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گی، عادت ہو گئی ہے، بچپن سے اماں نے پڑھایا، ہم مدرسے جاتے ہیں، وہاں بھی نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں دل میں احساس ہے، ڈر ہے کہ بھی نماز پڑھنا ہے ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہے نا؟ لیکن وہ حلاوت، وہ لذت کہ دل چاہے کہ میں اپنی اس 2 رکعت نماز کو لمبی کر دوں، جیسے وہ صحابی نہیں کہ جب میدان جنگ سے آئے تو بیوی سے کہا 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لوں، کہا آپ پڑھ لیجئے، اور 2 رکعت کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، نیت میں کھڑے ہو گئے، پوری رات گزر گئی، مؤذن نے اذان دی، کانوں میں اذان کی آواز آئی، مرغ نے بانگ دی، اب سلام پھیرا ہے اور مسجد کی طرف جانے لگے۔ بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑا، میرا حق، کہا کہ تو یاد ہوتی تو تیرا حق یاد ہوتا ہے نا۔ جب اللہ اکبر کہا تو اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، وہی دکھائی دے رہا تھا، اسی کا خیال اور تصور تھا، اسی سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا نماز تھی، کیسا ڈوب کر نماز پڑھتے تھے، وہ عبادتوں میں حلاوت کتنی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل پاکیزہ تھے، ان کی نگاہیں پاکیزہ تھی، ان کے دل، ان کی نگاہیں اللہ کو تلاش کرتی تھی، وہ ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی چاہت ہو، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سمجھ ہے؟ تو بار بار جو پورے ہفتے آپ لوگوں کو ہم لوگ جو اخلاق کے بارے میں درس سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، وہ کیوں سنتے سناتے ہیں؟ ہاں، کہیں عبادت ہے، کہیں معاشرت ہے، اسی لیے تاکہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری کردار میں، ہمارے گفتار میں سدھار ہو، ہے نا؟ ہماری عبادتیں ایسی ہو جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے، وہ زمین کا حصہ بھی ہمارا انتظار کرے کہ کب ہم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کریں گے اور اللہ سے محو کلام ہوں گے۔ سمجھ رہے؟ تو وہ عبادت ایسی ہوتی ہے، ہم اللہ سے رو رو کے منگا کریں، یا اللہ ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے تلاوت میں، ہمارے ذکر میں وہ استحضار، وہ محبت، وہ حلاوت اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے کہ ہمیں آپ سے بات کرنے میں اچھا لگے۔ یا اللہ دنیا ہمارے دل میں اتنی پھنس گئی ہے، اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اللہ یہ دنیا دل سے نکلتی نہیں، کپڑوں کی لالچ، اس کی اس کی، تیری میری، کہ لے دنیا ہی نہیں نکلتی ہے دل سے۔ حالانکہ انسان کا بھروسہ ہے، کیسے حوادث ہمارے سامنے چاروں طرف سے، کہیں کوئی روڈ کراس کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا اچانک، تو کہیں کسی پلین میں بیٹھا تھا، پلین کریش ہو گئی، کہیں آگ لگ گئی، تو کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ انسان سیدھا سادھا روڈ کے کنارے سے جا رہا ہے، سڑک کے کنارے سے چل رہا ہے، رول ریگولیشن فالو کرتے ہوئے، لیکن موت اس کو آنی تھی تو اتنی سپیڈ میں گاڑی وہاں سے جا رہی تھی کہ وہ گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، وہ گاڑی بے قابو ہو گئی اور اس نے روڈ کے کنارے چلنے والوں کو کچلتے ہوئے چلی گئی۔ بھروسہ ہے موت کا؟ اچانک بیٹھے بیٹھے بندہ گر گیا، بھروسہ ہے موت کا؟ اور ہم اس کی اس کی، تیری میری میں لگے ہیں۔ ہمیں وہ عبادتوں کی حلاوت اور لذت کو حاصل کرنا ہے، وہ خزانہ وہ کیسے ملے گا؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، موبائل میں فضول چیزیں نہ دیکھیں، ہے نا؟ اپنے آپ کو فضول لغویات سے بچائیں۔ آج کل جو بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو یہ چیز چلی ہے نا، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو کوئی کسی کے مسئلے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کا بلاگ دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کا مسئلہ دیکھ رہا ہے، تو عبادتوں میں لذت کیسے آئے گی؟ تو کچھ نہیں تو ریل ہی دیکھ رہے ہیں، ہم ریل ہی دیکھ رہے ہیں، تو کیسے ملے گی وہ لذت عبادت میں؟
ہاں، حالانکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے تو اللہ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ کام اگر ہم نے کر دیا، جو کہ ہاتھ میں 24 گھنٹہ موبائل ہمارے پاس ہے، ایم بی اتنی زیادہ ہے کہ دیکھتے رہے ختم ہی نہیں ہو پورا دن، اب ایسی صورت میں ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت بھی اپنی نگاہوں کو غیر مردوں کو دیکھنے سے بچائے نا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو کسی مرد کو غیر مرد کو جھانکنے کے لیے جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ساتھیوں، بچیوں، بہنوں، انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ بچوں ہماری اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، دیکھو اس طرح اخلاق بنائیں تو ہماری عبادتوں میں دل لگے گا، ہے نا، دل عبادتوں میں کیا کہتے ہیں، عبادتوں میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سکون ملے گا۔ ہم لذت کے لیے عبادت نہیں کر رہے، یہ بات اچھے سے سمجھ میں لے کہ ہمیں لذت نہیں چاہیے عبادت سے، ہمیں تو ہمارا رب چاہیے، لیکن وہ سکون، وہ اطمینان، وہ اللہ کی طرف دل جمائی جسے کہتے ہیں نا، کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بس تو ہی تو نظر آئے میرا رب، بس آپ ہی آپ نظر آئے، ہے نا، ایسا حال ہو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس چیز کا درس دیں۔ آپ لوگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے عافیت کے ساتھ، اور جب بھی درس سنیں، اگرچہ آپ آن لائن سن رہے ہیں، اگرچہ آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، لیکن آپ نے بہت فکر کے ساتھ سننا ہے، نیتوں کو بنانا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، شروع میں بھی آخر میں بھی ارادے کریں، نیتیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں، ٹھیک ہے۔ سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لیں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔